الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا میرے نہایت واجب الاحترام صادق کرام مشفق و مہربان ڈاکٹر صاحب چشم شراب دربار عالیہ نقش بندیہ مجددیہ مغاشی میری مہربان رفیق سفر دربار حضرت سلطان العارفین کے روشن چراغ چمکتے چمکتے ستارے حضور صاحبزادہ سائیں سلطان النصر صاحب فیاض النصر صاحب دیگر علماء، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لینا کہ من تورا حاجی بگویم اور تو مرا قاضی بگو۔ جو بات حقیقت ہوتی ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا، اس کا اظہار کرنا بھی جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ بے شک میں اس حال میں مسجد میں داخل ہوا ہوں تو فخر السادات پیر سید ظفر اللہ شاہ صاحب ارشادات عالیہ سے نواز رہے، بڑی خوشی ہوئی۔ اب اتنے دیگر علماء کے ساتھ ساتھ دیگر مشاہد کے سامنے زبان کھولنا جو ہے یہاں ہوتا ہی یہ ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ اس قدر دل کو جلانے والی باتیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں تو لبادہ فقر میں لوٹا جا رہا ہے، کہیں تو لبادہ علم میں لوگوں کے عقائد کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتوں میں ہمارے نوجوان بہہ گئے بلکہ غرق ہو گئے۔ کہیں محبت اہل بیت میں عجیب قسم کی نشتر دنی کی جا رہی ہے، کہیں صحابہ پاک کی محبت کو سامنے رکھ کے عجیب قسم کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے اپنے پیر خانوں کے ساتھ وابستگی کرو، دیکھو کہ ہمارے پیر کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے مشائخ نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، ہمارے بزرگوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ مانسیرا میں ایک تقریب میں تھا، دو باتیں عرض کروں گا میں، چونکہ ویسے بھی اب آقا کریم کے فرمان ہے کہ انسان کے اوپر بچپنا دو دفعہ طاری ہوتا ہے، اب میں دوسری منزل میں عقائد کی بات تو میں نے عرض کی کہ میں کافی دیر سے انتظار میں تھا کہ اکثر زمین مانسیرا پہ یہ مجھ سے سوال ہوگا۔ بڑی لمبی بات ہے، والی بغداد مانتے ہیں، میں ان کا میں نہیں مانتا،
سارے حیران ہو گئے. حضرت دادا گنج بخش علی وجین میں چلتے چلتے اعلیٰ حضرت تک پہنچے, سرکار گولڈوی تک پہنچے, خواجگان سلطان العارفین تک پہنچے, پیر صاحب سارے مشائخ میں. گننے کے بعد میں نے کہا آپ ان کو مانتے ہو, جانتے ہو؟ جی. میں نے کہا پھر جو عقائد ان کے ہیں وہ میرے. ان کے ہیں وہ میرے ہیں. یا تو ان کی کتابوں کو پسے پش ڈال دو. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کتنے علوم پہ ان کو پورا حاصل تھا, کتنی کتابیں تصنیف کی تھی, کیا کچھ لکھا تھا, بہت کچھ. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایک حجرے کے مسلح کے اندر بیٹھ یا لگتا ہے تو ان سے ڈر سب سے مجھ کو نسبت یا علم میں نہیں تھا کہ کتا نہیں سلحن ہے. آج جتنے بھی علماء اہل سنت کے درس ہیں, آج کے نصاب کا مجھے پتہ نہیں ہے, میں اپنے وقت کی دفعہ بات کرتا ہوں. ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی جس کا نام تھا شرح جامی, سلسالیہ نقشبندیہ کا چشم و چراغ, عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ. کاش سگترا نامی جام بودے کہ آیت بھر زمانت گاہے گاہے. اس دربار میں تو یہ ہدیہ الیاس پیش کیا جا رہا ہے. اب جو ان کو دیکھنے والے تھے ان میں ایک اشارہ کر کے بس تھوڑا سا اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آپ آتے ہیں سائیں فیاض الحسن, آپ جاتے ہیں بغار شریف, چورا شریف, گولڑا شریف, وہ بلحار شریف, بڑا وجہ ہے کہ جی ہمیں ایک امام دو. اب امام کی شرط کیا ہے؟ وہ حافظ ہو, خوبصورت ہو, قاری ہو, متقی پرہیزگار ہو اور قرآن کریم کا بالکل پکا. اب وہاں سے وہ دے دیتے ہیں. میری بات کو سمجھنا, دور کی بات کر رہا ہوں. جب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز میں 70 خامیاں نکلتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کا کامل حافظ نہیں ہے. اب نہ آپ کے جانے میں شک ہے کہ آپ کسی شکوک کو شبہات کی وجہ سے گئے, یہ امام دینے والے کا قصور ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو. آج امام الانبیاء ایک امام دے رہا ہے. سبحان اللہ, تمام انبیاء کا امام, جس کے پیچھے انبیاء جو ہیں, جس کی ابتدا میں وہ امام جو ہے وہ ایک امام دے رہا ہے. خالی دے ہی نہیں رہا, اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. خالی تصدیق نہیں کر رہا بلکہ اس کی نماز کی سماعت بھی کر رہا ہے. صحابہ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ نبی کے سامنے کہتے جی یہ غلط ہے. نبی کے سامنے کہا یہ مہینہ کون سا ہے, حالانکہ مہینہ کوئی اور تھا. علماء کے سامنے لوگ کھول رہا ہوں تو میں سب نے کہا جی یہی ہے. آقا کریم نے فرمایا آپ نے آپ نے جو کہہ دیا, آپ نے جو کہہ دیا, میرے رسول جس کی تصدیق کرتے, صحابہ پاک جس کی تصدیق کرتے. آج یہ جرأت ہم سن بھی رہے ہیں اور واہ واہ بھی کر رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے رابطے کمزور ہیں. استاد کامل ہو تو شاگرد بھی کامل ہوتا ہے. اس شاگرد کی نااہلی جو ہے وہ استاد کی معاملات میں چلتی چلی جاتی ہے. اپنے آستانوں سے رابطے کمزور ہو گئے, اپنے مشائخ سے رابطے کمزور ہو گئے. ہم اور طرف چل پڑے. ہمارے آباء و اجداد کے کیا عقائد تھے, ان کے کیا نظریات تھے. جب تک یہ معاملہ رہا قائم رہے, آج سے 20 سال پہلے تک یہی برطانیہ تھا. یہی برطانیہ تھے جو اب آج کی عمر سے اوپر چلے گئے, یہی تھے. مساجد بھی کم تھی. میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹوٹے پھوٹے گھروں میں نماز پڑھائی جاتی تھی. لوٹا تھا تو مصلی نہیں تھا.
مسلح تھا تو لوٹا نہیں تھا. عجیب معاملہ تھا. یہی مشائخ تشریف لائے, مساجد آباد ہوئی, لوگوں کو غلط خانوں سے نکال کے اللہ کے گھر میں داخل کیا. آج میرے نوجوان ساتھیوں, حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میرے جگر کے ٹکڑوں ہوش کرو, جن مسائل کے تھے ہمارے اکابرین نے ہمیں منع کیا ہے, روکا ہے, ان کے اوپر ہم لگ پیچھے نہیں کرتے. جن کے اوپر مجدد پاک جیسی ہستیوں نے, اعلیٰ حضرت جیسی ہستیوں نے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہستیوں نے اپنے آپ کو روکا ہے, ہم ان کے اوپر بحث نہیں کر سکتے. آخری بات, کائنات کی جو چیز, یہ حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, مجھے بھی کامل ہے کہ علماء اور مشائخ تصدیق کریں گے. کائنات کی جو چیز میرے رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگ گئی, قیامت کی صبح تک قائم رہے گی. قائم رہے گی, نہ مٹی کھا سکتی ہے نہ دیمک چاٹ سکتی ہے. جب ہماری نسبتیں رسول اللہ کے ساتھ ہو جائیں, ہمارے دلوں کے اندر محبتیں رسول اللہ کا چراغ روشن ہو جائے. اس میں ایک آپ کو تفنن تبدل کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان میں محفل میلاد ہو رہی تھی. ایک بزرگ کو بندے اٹھا, اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہے, یہ مولوی صاحب اس کو جواب دیتے رہے, تنگ آ کے نا, تو اسے کہتے ہیں خدناس کہیں کا, تو یہ تو ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا, میلاد منانا آپ کے مقدر میں نہیں ہے, یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے, آپ کے مقدر میں نہیں ہے. میلاد کا معاملہ ہو, اس کی اصل کیا ہے؟ معراج ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ نماز ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ سارا سلسلہ یہ کدھر سے ملا ہے؟ گھر رسول سے ملا, گھر رسول سے ملا. آج کلمہ بھی پڑھے آدھا, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, توحید کا اقرار کرے, مگر رسالت کا انکار کرے, اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ حج قابل قبول ہوگا؟ ان سب کا دار و مدار جو ہے وہ در مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے سے مشائخ کے آستانوں کو سلامت رکھے. آج بھی محبت کے زمزم بہ رہے, آج بھی محبت کے چراغ جل رہے. اپنے اپنے پیخانوں کی طرف توجہ کرو, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ, مسجدوں میں خالی نہ چل پڑو, بچوں کو ساتھ لے کے آؤ. اور ایک بات اور عرض کروں, دست بس کا عرض کروں, ہاتھ ماں یہ نہ کہا کروں کہ بچوں کو پیچھے بھیج دو, بچوں کو آگے میں کھڑا کروں. ایک جگہ پہ میں رو رہی تھی, میں نے کہا بچوں کو آگے بھیج دو. میں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے, تم تو بوڑھے ہو گئے, اب جانے والے ہو, ہمارا سرمایہ یہی ہے. ساتھ لے کے چلو, گھر کا ماحول اچھا ہوگا, آنے والی نسل اچھی ہوگی. جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین صبح کو اٹھے ہیں, وضو ہو رہا ہے, مصلے بچھے ہوئے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے, درود شریف کی تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں, اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں, تو خود بخود اسی راستے پہ آ جائے. اس لیے کہ ذکر میں اتنی مٹھاس ہے, اتنی چاشنی ہے کہ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب عمل کر کے سامنے آ جاؤ گے تو پھر سارا کچھ بہتر ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ مشائخ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے. آج جب کوئی کیچڑ اٹھانے کی باری نہیں آتی تو مشائخ کو رگڑا لگا. سیدھی سی بات ہے, جس میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگ شامل, کوئی نہیں ملا تو چلو جی پیروں نے یہ کیا, پیروں نے یہ کیا. ارے بھائی پیر کیا کر بیٹھے ہیں؟ اگر پیچھے چلا جاؤں تو میں 1974 کا یہاں رہا, بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ دیکھ رہا ہوں. آگے آنے والا وقت اللہ نہ دکھائے. یہ مشائخ کی مہربانیاں ہیں. ملکوں کے اندر, دنیا کے اندر, دنیا کے نقشے نہیں بدلے, مشائخ نے, بزرگان دین نے جغرافیے بدلے. ایک اکیلا بندہ چلا تھا, اس نے آ کے لاہور کو اپنا تخت بنایا. آج پوری دنیا جو ہے وہ گنج بخش کے نام کیا.
اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے سے ہمیں اپنے اسلاف کے نقشے کرنے پر چلنے کی وقت کا دامن تنگ نہیں عطا فرمائے اور میں آپ کو عرض کرتا کہ ذرا مشائخ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو کہ خوش ٹکڑا دیا ہے کہ ہندو بامن کو تو کھا لے، یہ دلی کی حکومت ہے، نظام الدین اولیاء کے در کا خشک ٹکڑا کھانے والا گنگو بامنی جو تھا وہ 6 مہینے دلی کے اوپر حکومت کی اس نے یہ کھا لے یہ دلی کی حکومت، خشک ٹکڑوں کے بدلوں میں حکومتیں تقسیم کر اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ان سازگار کو سلامتی عطا فرمائے۔ بخار شریف کے ساتھ ایک بہت قلبی ایک تعلق ہے، آبائی تعلق ہے۔ سلطان العارفین کا آستانہ اب تو ماشاءاللہ موٹر وے بن گئے ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بھی آتے جاتے وہ سلامت آپ پیش ہوتا تھا۔ اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، آستانوں کو سلامت رکھے، اور یہ ہمارے جو تعلقات ہیں اللہ سلامت رکھے۔ اللہ کریم اپنی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو۔ مولا قدوس، ہم آجوں مسکینوں کی یہ حاضری جو کچھ تیری رضا کے لیے، تیری منشا کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام کیا گیا، حضرات تشریف لائے، صاحب عرس کے مسند کے مسند نشین ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ ہم آجوں مسکینوں کی حاضری ہوئی، تیری بارگاہ لب جدل میں حاضری ہے اللہ، حضور فرما ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت، نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حامی بے کساں، دستگیر بے کساں، کمبل پوش آقا کی بارگاہ حاضری ہے اللہ قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں مسکینوں کے جہد میں قبول فرما۔ آقا کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، صحابہ پاک، صحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، خاتون جنت، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، رفقائے کربلا، حضرت حر، حضرت عباس نمبا، دیگر رفقائے کربلا، جان نشین مولا مرتضیٰ، مولا حسن مجتبیٰ، حسنین کریمین، ہماری طریقت کے بادشاہ مولا مرتضیٰ حیدر کرار کی ذات پاک، کربلا معلیٰ کے شہزادے، کربلا معلیٰ کی جنت الفردوس کی شہزادیاں، مائیاں پاک، حبیبیاں پاک، سب کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز بصدد و احترام حاضر ہے، میرے اللہ کی قبول فرما۔ ان کے توسل کریمہ سے تمام سلاسل کے اولیاء کاملی، مبانی بغداد
والی بغداد کی بارگاہ میں حاضری ہے تو قبول فرما، شاہ نقش بند پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے تو قبول فرما، آپ کے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے تمام صوفیاء کی بارگاہ میں حاضری ہے تو قبول فرما، اور بالخصوص مشائخ بگہار شریف جہاں پہ علم کے عمل کے سودے بہ رہے ہیں، میرے اللہ ان کی بارگاہ میں یہ نیاز مندانہ سب کی طرف سے مریدین کی طرف سے یہ حاضری ہے تو قبول فرما، یا اللہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہر غلام جو دنیا سے چلا گیا ان کی بلندی درجات کے لیے حاضری ہے تو قبول فرما، میرے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں بڑے پیار محبت عقیدت سے یہ اہتمام کیا گیا، اہتمام کرنے والے کلام دن ہمیں سکھانے، میرے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، دین دنیا کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما، دین دنیا کی رحمتوں برکتوں لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ کریم ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے مسلمان بھائی کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، غزہ میں ہیں، جدھر جدھر بھی ہیں، میرے اللہ پریشان ہے، ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، دستگیری فرما، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرما، میرے ملک کی خیر اور میرے ملک میں رہنے والوں کی بھی خیر، یا اللہ یہ ملک پاکستان تیری عطا ہے، تیرے محبوب کا کرم ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، تمام دوست احباب کی حاضری قبول فرما، سب ذاتگان مشائخ سے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو جو نیک ارادے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو پائے تکمیل فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقات ملکہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام دوستوں کو اس سے پاک کے آنے کی مبارک بھی ہو اور کامیابی کی بھی مبارک ہو۔